بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. آج سورہ کہف سے لے کر 16ویں پارے کے مکمل آخری تک انشاءاللہ جو مخصوص آیتیں ہیں، جو اہم آیتیں ہیں، ان کے مختصر درس بیان کیا جائے گا. اس سے قبل بنی اسرائیل میں ایک دو تین باتیں جو بتانا ضروری تھی. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ فجر کا جو قرآن کا پڑھنا یعنی نماز میں پڑھنا یا اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا. اس لیے سلف کہتے ہیں کہ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے کہا کہ سب سے بہترین وقت جو قرآن کریم پڑھنے کا ہے وہ فجر کے اذان سے پہلے یا فجر کے بعد، یعنی دونوں وقت. یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے اس وقت قرآن کریم کا پڑھنا، یعنی جب ہم سحری کھا لیتے ہیں اس وقت یا سحری کے وقت اور اس کے بعد فجر کے نماز کے بعد. یہ اللہ رب العالمین اور یہ سب سے محبوب عمل اور سب سے محبوب وقت ہے. ان قرآن الفجر مشہود کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کا قرآن پڑھنا یہ ہمارے لیے گواہی بنے گی اور فرشتے کے اندر جو فرشتے اس چیز کی بھی گواہی دیں گے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو قرآن کریم کو ہمیں نازل کیا اس میں شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو شفاعت کے طور پر بنایا اور مومنین کے لیے رحمت کے طور پر بنایا. اب اس سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے سورہ اصحاب کہف کے بارے میں ذکر کیا ہے. وہ کچھ نوجوان تھے. اس سے قبل اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا آغاز توحید سے کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کہف میں اصحاب الکہف کا تذکرہ کیا. اور یہ اصحاب الکہف کون لوگ ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ بے شک وہ لوگ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا تو اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا. یعنی وہ لوگ کچھ نوجوان تھے. اس اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے معبودان باطلہ یعنی جو شرک کی پوجا کرتے تھے، اس لیے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے توحید کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہ کچھ لوگ نوجوان نکل گئے اور ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے. جب یہ لوگ غار میں گئے تو ان کو نیند آ گئی اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کو نیند اتنے دن تک آئی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ وہ لوگ اس غار میں 309 سال تک یہ کچھ نوجوان سوئے رہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو 309 سال تک اللہ رب العالمین نے سلا کے رکھا. جب یہ لوگ کی آنکھ کھلی، جب نیند ٹوٹے اور اللہ رب العالمین نے ان کو مقرر کر دیا کہ دھوپ آتی تھی، یہ سارے یعنی 309 سال تک اللہ رب العالمین نے اسے زندہ رکھا اور اسے نیند دیا. جب یہ لوگ اٹھے تو جب دیکھا کہ ان کے پاس کھانے کی حاجت ہوئی، بھوک لگی، تو انہوں نے اپنے پہلے زمانے میں جو ان کے پاس جو پیسہ تھا ان روپیے کو وہ لے کر جب بازار کی طرف گئے تو جب انہوں نے کچھ سامان خریدنے کے لیے اس پیسے کو دیا، یعنی درہم یا دینار جس کو بھی دیا، تو وہ لوگ جو بازار کے جو خریدار تھے، جو بیچنے والے تھے، انہوں نے آشچر کیا، تعجب کیا کہ یہ سکہ تو آج سے کئی سو سال پہلے کا یہ سکہ ہے، یہ ان لوگوں کے پاس کیسے آیا؟ اور یہ ہٹا کٹا نوجوان تھے اور یہ تو نوجوان تھے. تو انہوں نے پوچھا تو اس طرح کے واقعے یعنی اللہ رب العالمین نے 309 سال تک ان نوجوانوں کو سنایا اور بتا دیا. اور یہ ہم عبرت کے طور پر کہ اللہ رب العالمین کی اگر ایمان کے توحید کی خاطر کوئی اگر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ایمان کو بچاتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت تک ان کے لیے اس کو نشانی بنا دیتا ہے اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کرے اور ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. اس کے بعد اسی میں یہی میں واقع ہے کہ وہ کتنے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ ان میں سے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. اور ویقولون، وہ لوگ کہتے تھے نہیں 5 تھے، ان کا چھٹا کتا تھا. رجما بالغیب ویقولون 7 وثامنہم، بعض لوگ کہتے کہ نہیں وہ 7 تھے، ان کا 8واں
کتا تھا. لیکن بہرحال جاننا یہ کہ ان کی تعداد جتنی بھی ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ وہ لوگ کچھ نوجوان تھے. بس یہ تھے کہ نوجوان، اس میں فتیتن کا لفظ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ 3 سے لے کے 9 تک میں ہی کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور یہ جو اولادیں ہیں، جو انسان ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی اولادیں ہیں، اور یہ سب یہ کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے یہ خوب زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر، اور جو باقی جو رہنے والی ہے وہ نیک اعمال ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے چند واقعے کو ذکر کیا. خضر علیہ السلام کے پاس اتنا علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن ان کے پاس اتنا علم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اتنا علم تھا کہ ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ کو مارے اور اس میں جتنا پانی آئے صرف اتنا ہی علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. اللہ اکبر، ایک نبی کے پاس اتنا علم تھا، لیکن خضر علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ علم تھا. وہ کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے صبر سے زیادہ کام لیے تھے اپنی زندگی میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر علیہ السلام، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ کچھ علم و حکمت کی بات سیکھ سکوں. تو خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، تم سیکھ نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے. تو وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ خُبْرًا، کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، کیسے صبر کرو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، اے خضر علیہ السلام آپ یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے کاموں میں نافرمانی نہیں کروں گا. تو جب وہ دونوں چلے فانطلقا، دونوں چلے، تو سب سے پہلے اس میں مختصر واقعہ یہ ہے کہ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، کہ خضر علیہ السلام نے جس ناؤ پہ جا رہے تھے اس ناؤ میں سوراخ کر دیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر علیہ السلام آپ کیوں سوراخ کر دیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہ اس میں جتنے لوگ بھی ہیں ڈوب جائیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر ناؤ میں سوراخ کر دی جائے تو اس میں پانی بھر جائے گا، وہ ڈوب جائے گا. تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، میں تم سے کہا تھا نا کہ تم صبر کرنا، کچھ باتیں نہ کہنا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم یقیناً میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا معافی مانگا کہ آپ میرا مواخذہ مت کیجیے گا. اس کے بعد پھر دونوں چلے. پھر اس کے بعد کچھ دور جانے کے بعد خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا اور کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر علیہ السلام آپ نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، نہ اوپر قصاص تھا، کچھ نہیں تھا. تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میں تجھے منع کیا تھا نا کہ تم کوئی بات بھی نہ بولنا، تم یقین میرے سامنے کروا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آخری موقع دے دیجئے اے خضر علیہ السلام. پھر وہ دونوں چلے. اس کے بعد کچھ دور جانے کے بعد جب ان لوگوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو اس کھانا نہیں دیا. تو اس کے بعد اسی کے کچھ بعض بستی میں ایک دیوار جو گر رہی تھی، ان کو خضر علیہ السلام نے، یہ پوری آیت پورا صفحہ اسی چیز کا بیان ہے. تو وہ دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے ان کو سیدھا کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر علیہ السلام آپ نے اس کو کیوں سیدھا کر دیا؟ اس کی اجرت لیجیے. لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجرا، آپ اس سے اجرت لیجیے، اس لیے کہ انہوں نے ہم لوگ کی ضیافت نہیں کی ہے. تب اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو خضر علیہ السلام سے عجیب و غریب علم سیکھنے کا ملتا. تب ان دنوں کے بعد کچھ دور کے بعد خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر علیہ السلام اب ہم نہیں جائیں گے، کم از کم مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے ان تینوں کے. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلے میں نے جو سوراخ اس لیے کیا تھا اس ناؤ میں کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو لوگ کے اچھے کشتی کو دیکھ کر چھین لیا کرتا تھا، اس لیے اگر اس میں کوئی عیب دیکھتا تو اس کشتی کو چھوڑ دیتا. پھر دوسرا اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا کیونکہ اس کا باپ نیک تھا، نیک صالح تھا. امید تھا کہ وہ نافرمان بیٹا آگے چل کر کفر کرتا، شرک کرتا، اس طرح کی چیزیں کرتا. اور تیسری بات، اور جو میں نے دیوار اس لیے سیدھی کی اس لیے کہ وہ 2 یتیم بچے کے دیوار تھی. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، اور ان دونوں کے اما الجدار فکان لغلامین یتیمین،
وہ جو دونوں بچے کے یعنی یتیم بچے کا دیوار تھا، اس لیے کیونکہ اس کے باپ جو یتیم باپ تھے، اس کا باپ جو نیک صالح تھا، اس یتیم بچے کے لیے مال اس دیوار کے نیچے چھپا کر رکھ کے گیا تھا، تاکہ وہ دیوار اگر گر جاتی تو بستی والے لوگ اس مال کو لے لیتے، تو اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ یتیم بچہ آگے چل کر جب بڑا ہوگا تو اپنے مال اپنے خزانہ کو لے لے گا۔ یہ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ مریم، یہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں اگر کسی عورت کا نام اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں لیا ہے تو صرف مریم علیہ السلام کا ہی نام عورت میں ہے، باقی کسی عورت کا نام اس قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ یہ مریم علیہ السلام یعنی یہ جو مریم کا آغاز ہوتا ہے، اس سورہ کو ہم آپ کو ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، معنی مفاہیم کے ساتھ ضرور پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے زکریا علیہ السلام نے ایک اللہ رب العالمین سے ایک بیٹا مانگا، وہ اس لیے کہ تاکہ وہ ہماری جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے اس کی وراثت کو لے سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ایک بیٹا ہوگا، تو مریم علیہ السلام کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، نہ میں بدکار ہوں، اس طرح کی باتیں کہنے لگی، تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ۔ یہ فرشتے اس سے پہلے مریم علیہ السلام سے وہ فرشتے جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں علیہ السلام کہ اگر تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو میرے پاس قریب نہ آنا، یعنی ان کو یقین ایسا لگا کہ وہ نوجوان جو تھا میرے پاس کچھ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس لیے مریم علیہ السلام نے کہا۔ تب مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد وہ جب مریم علیہ السلام بستی سے دور چلے گئے تب انہوں نے کہا قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك ولنجعله یعنی جب فحملته یعنی وہ حاملہ ہو گئی، فانتبذت به مكانا قصيا فاجال المخاص الى جذع النخله، اور وہ کھجور کے درخت کے پاس چلی گئی۔ اس نے قالت یا لیتنی، تب مریم السلام نے کہا کہ اے کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے، یہ جو حالت میری ہو گئی ہے یعنی میں جو حاملہ ہو گئی ہوں اس سے پہلے میں مر جاتی۔ وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتي الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، یعنی اسے کہا کہ فرشتوں نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ کہ تم کھجور کے درخت کو تم ہلاؤ، تمہارے پاس یہ کھجور کے درخت گر کر آئیں گے اور تم اسے کھاؤ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور تم کیا کرو، کھاؤ اور پیو اور اپنے اس ننھے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ يَدًا، جب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ، تم کیا کرو، تم کسی لوگوں سے بات نہ کرو۔ تب انہوں نے کہا کہ میں نظر مانگا ہوں رحمان کے لیے کہ میں کسی سے کلام نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اس کے بعد جب مریم علیہ السلام نے اس بیٹے کو لے کر آتی ہے تو قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ اے مریم تو یہ کیا کر بیٹھی ہے، تو ایسا مجھے امید نہیں تھا کہ تو ایسے کر پائے گی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت بغیا، ہارون کی بہن تو نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی، پھر تم ایسے کیسے نکل گئی کہ تم نے زنا کر کے بچے کو جنم لیا۔ تو فاشارت الیہ، وہ اشارہ کرتی ہے مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے کی طرف جب مریم علیہ السلام اشارہ کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیسے بات کرے گا مجھ سے، وہ بچہ ابھی تو فی الحال گود ہی میں ہے، وہ بچہ مجھ سے کیسے بات کرے گا۔ وہ فوراً بچہ کہتا ہے، گود کا بچہ، یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، پھر بچہ عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یہ بچہ گود کا بچہ خود بول رہا ہے اور کہتا ہے وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا گیا ہے یعنی بابرکت بنایا گیا ہے، اینما کنت کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ اور میں نماز کی وصیت کروں، والزکاۃ اور زکوٰۃ کی وصیت کروں، ما دمت حیا یعنی میں زندگی بھر تک یہ نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ جب بچہ بول پڑا تب قوم کے لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا یہ، اسی لیے یہ جو عیسائی سب ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔
کیونکہ وہ ان کا باپ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے۔ یہ ہرگز نہیں سکتا، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان تمام کی چیزوں کے بعد بعض انبیاءوں کا ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم کو کتاب میں یاد کیجئے، اسی طرح اسماعیل کو یاد کیجئے، ادریس کو یاد کیجئے، سب وہ سچے نبی تھے، اور اس سے پہلے ادریس کو اس لیے یاد کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے مقام کو بہت زیادہ بلند کیا ہے، اس لیے کیونکہ ان میں اتنی ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے خوبیاں رکھا تھا کہ اولئک الذین انعم اللہ، یہ ادریس علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا۔ ایک یہ خصوصیت تھی من النبیین، اور وہ کیا تھے؟ نبیوں میں سے تھے، من ذریت آدم، اسی طرح ذریت کے آدم میں سے تھے، وممن حملنا مع نوح، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے ان کی ذریت میں سے بھی یہ ادریس علیہ السلام تھے، اسی طرح ابراہیم اور اسرائیل بنی اسرائیل کے ذریت میں سے تھے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو ہدایت دیا واستبینا، اور جسے چن لیا، ان تمام لوگوں میں سے ادریس علیہ السلام میں سے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بلند کیا۔ اللہ رب العالمین ایسے اس لیے مقام ہے کہ نبیوں میں سے ہے، آدم کی ذریت میں سے ہے، نوح کی ذریت میں سے ہے، ابراہیم اور اسرائیل بنی اسرائیل کی ذریت میں سے ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ، جب بھی رحمان کی آیت کی تلاوت ان پر کی جاتی تو خروا سجدا وبکیا، وہ کیا کرتے؟ سجدہ کرنے لگتے اور رونے لگتے، اور سجدے میں جا کر اللہ رب العالمین کو خوب یاد کرتے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہو گیا ہے، یعنی عرش پر مستوی ہو گیا ہے۔ بعض لوگ کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العالمین یہاں بھی آتا ہے وہاں بھی آتا ہے، بلکہ ہم اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، یہ بات ہماری ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں آتا، یعنی اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ ہر جگہ ہے، حتیٰ کہ پتے کے جو گرنے کی آہٹ ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین اس گھر میں بھی ہے اس گھر میں، بلکہ الرحمن جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر قائم ہے، وہ وہیں سے تمام امور کی تدبیر کو چلاتا ہے، اس کائنات کو چلاتا ہے، وہی اکیلا مالک ہے۔ اس کے بعد پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فرعون کے بارے میں کہ انہوں نے کیا سرکشی کی، تو اس سے پہلے 9ویں پارے میں ان تمام چیزوں کا ذکر آ گیا ہے کہ جادوگروں سے کیا مقابلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھائی کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کی ایک زبان میں لکنت تھی، تو اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھائی کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی، یہ دعا ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اللہ رب العالمین یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اے رب العالمین تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے تمام امور کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری جو زبان میں جو لکنت ہے، یعنی جو لکنت کہتے ہیں، وہ میرے لیے آسان ہو جائے، یفقہوا قولی، اور میری باتوں کو سمجھنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ یہ طرح کی دعائیں کرنی، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ہم جب بھی پڑھنے بیٹھے تو اس چیز کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں یا اس طرح کی دیگر کتابیں جو بھی پڑھے، ان کو ہمارا آپ کو زیادہ سے زیادہ ورد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ منہا خلقناکم، ہمیں نے تمہیں اس سے پیدا کیا، یعنی اس سے مراد یہ کہ مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں سے ہم تمہیں تیار کریں گے، دوبارہ نکالیں گے، ومنہا نخرجکم، یعنی اسی سے ہم نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ، یعنی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ ڈال دیتا ہے، یعنی قبر میں، پھر اسی سے اٹھائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان کو پھر اسی مٹی سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ آسان ہے۔ خیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ رب العالمین تو ہمیں صحیح سالم اور دین کا صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔